السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا وطبيب عيوبنا وطبيب أرواحنا وطبيب أجسادنا ومأوانا وملجانا وقائدنا وقتبتنا وآلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يطع الله ورسوله فقد رشد، أو كما قال النبي عليه الصلاة والتسليم.
آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز سامعین کرام، 6 جون سن 2025 عیسوی 9 ذی الحجہ سن 1446 ہجری بروز جمعہ۔ معزز سامعین کرام، بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے، شکر ہے اور اس کا احسان ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو اپنے پاکیزہ مقدس مطہر دربار میں جمعہ کی ادائیگی کے لیے جمع فرمایا۔ اللہ رب العالمین ہمارے جمع ہونے کو، کہنے اور سننے کو بے انتہا قبول فرمائے، دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے، آمین۔ حاضرین، پچھلے کئی جمعوں سے ایک اہم عبادت اور اسلام کا ایک اہم رکن فریضہ حج کے متعلق گفتگو چل رہی تھی۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں نے گزشتہ جمعہ عشرہ ذی الحجہ اور خاص کر جو 2 عبادتیں ان ایام میں دی جاتی ہیں، حج اور قربانی، اس کے متعلق میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا۔ اللہ کے فضل و کرم سے ایک عبادت تو پوری ہو گئی جو حج کی عبادت تھی، اور وہاں پر دوسری عبادت بھی مکمل ہو رہی ہے جو قربانی کی عبادت ہے۔ اس وقت میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے مختلف سورتوں کی مختلف آیات کو تلاوت کیا۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کا حکم دیا۔ پہلی آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کا حکم دیا ہے، دوسری آیت مبارکہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کا حکم دیا ہے، اور تیسری آیت مبارکہ جو سورۃ الکوثر ہے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کا حکم دیا۔ قربانی ایک اہم عبادت ہے، شعار اسلام ہے۔ یہ قربانی
کوئی اب قریب ماضی زمانے سے ماضی قریب سے عمل چلتے نہیں آ رہا ہے، بلکہ یہ قربانی کی عبادت ابو البشر حضرت سیدنا حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے سے قربانی کی عبادت چلی آ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کو پیدا فرمایا، آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا، سمندروں کو، پہاڑوں کو، ہواؤں کو پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی جنات کی قوم کو پیدا کیا، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کا ارادہ ہوا کہ میں مٹی سے انسان کو پیدا کروں۔ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر، تمام انسانوں کے ابو حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، نسل انسانیت کو جاری کیا، انسانیت کا سلسلہ شروع ہوا، اولاد کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس وقت نسل انسانیت کی ابتدا تھی، شروعات تھی، تو حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت مطہرہ میں بہن سے نکاح کرنا جائز تھا۔ آج کا لڑکا بعد میں پیدا ہونے والی لڑکی سے نکاح جائز تھا، یعنی نسل انسانیت ابھی شروع ہوئی تھی نا، آبادی نہیں تھی، انسان نہیں تھے۔ انسانیت کی نسل کو چلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم تھا کہ تمہاری ہی اولاد میں نکاح کیا جائے۔ جب نسل انسانیت کی تعداد بڑھے گی، اس کے بعد میں کٹمبہ قبیلہ بڑا ہوگا تو کٹمبے میں، قبیلے میں نکاح کیا جا سکتا ہے، لیکن شروع جو ہو رہا ہے گھر ہی کے اندر، گھر کی کارروائی کرنا پڑے گا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، مشہور تھے، آپ کو معلوم ہوگا، حابیل اور قابیل۔ میں قربانی کی تاریخ بتا رہا ہوں آپ کو، اس زمانے سے قربانی کی عبادت چلی آ رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں، ہمارے برادران وطن، ہمارے ملک کے جو غیر مسلم بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مسلمان خواہ مخواہ جانوروں کا خون بہاتے ہیں۔ ان لوگوں کو بتا دینا چاہیے کہ ہم خون بہاتے نہیں، ہم تو ادب کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ، تمیز کے ساتھ میں جانور کو تکلیف دیے بغیر اللہ کے نام پر، اللہ کے حکم پر ذبح کرتے ہیں، لیکن ان کی قوم میں جو ماجرا ہوتا ہے، اللہ کی پناہ۔ جی، ایسے لوگوں کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ کوئی عمل نیا عمل نہیں ہے کہ 100 200 300 سال سے شروع نہیں ہوا۔ یہ ملک آزاد ہونے کے بعد یہ قربانی کا عمل شروع نہیں ہوا، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے یہ قربانی کا عمل شروع ہوا ہے۔ ہر نبیوں کے دور میں رہی ہے یہ قربانی کی عبادت، انشاءاللہ الرحمن قیامت تک رہے گی، کسی کے روکنے سے نہیں رکے گی، کسی کے ناجائز کوششیں اور کاوشیں کرنے سے یہ قربانی کی جو عبادت ہے، شعار اسلام ہے، اسے روکا نہیں جائے گا۔ حق تو وہ ہے جتنا دباؤ اتنا ابھرتا رہے گا، یہ حق کی پہچان اور علامت ہے۔ غرض کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی اولاد میں سے نکاح کرو، آج کا بیٹا اور کل کی بیٹی، آج کا بیٹا اور بعد کی پیدا ہونے والی بیٹی سے نکاح کرو۔
حابیل اور قابیل، ان کا رشتہ طے ہوا۔ حابیل کا جو رشتہ طے ہوا وہ بعد میں پیدا ہونے والی لڑکی سے پیدا ہوا، وہ تھوڑا گوری تھی۔ آپ سمجھیں، یہ مسئلہ سمجھیں، آج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ بھی مسئلہ اس زمانے کا مسئلہ ہے۔ جس لڑکی سے قابیل کا رشتہ طے ہوا وہ لڑکی تھوڑا سانولی تھی، سمجھ میری بات؟ جی، حابیل کا رشتہ جس سے طے ہوا وہ گوری تھی، قابیل کا رشتہ جس سے طے ہوا وہ سانولی تھی۔ آدم علیہ السلام نے خدا کے حکم سے طے کر دیا کہ بیٹا یہ تمہاری لڑکی ہے، اس سے تمہارا نکاح ہوگا، یہ تمہاری بیوی بننے والی ہے، اس سے تمہارا نکاح ہوگا۔ حابیل مان گیا، ٹھیک ہے ابا جان، آپ کی بات سر آنکھوں پر میں مانوں گا، آپ جو فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہے۔ قابیل جو تھا نہیں مانا، مجھے نہیں چاہیے یہ لڑکی۔ کیوں نہیں چاہیے؟ مجھے یہ سانولی لڑکی نہیں چاہیے، مجھے گوری لڑکی چاہیے۔ یہ جھگڑا جو چل رہا نہیں آج معاشرے کے اندر، گھروں کے اندر، مجھے فلاں ہونا، مجھے فلاں ہونا، مجھے کالی نہیں، مجھے سانولی نہیں، مجھے گوری ہونا، یہ سلسلہ نیا سلسلہ نہیں ہے، بہت پرانا سلسلہ ہے، بہت پرانی داستان ہے یہ۔ بہرحال آدم علیہ السلام نے سمجھایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس کے ساتھ میں حابیل کا نکاح ہوگا، اس لڑکی کے ساتھ میں قابیل تمہارا نکاح ہوگا۔ دونوں نہیں مانے، مطلب جو قابیل تھا نہیں مانا، حابیل مان گیا۔ اب دونوں کا مسئلہ تھوڑا نازک ہو گیا، ایک مان رہا ہے باپ کی بات کو، ایک نہیں مان رہا، اب کیا کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آدم علیہ السلام نے فیصلہ کیا دونوں اللہ کے نام پر قربانی کرو، جس کی قربانی اللہ کے یہاں منظور ہو جاتی ہے، مقبول ہو جاتی ہے، بس وہ لڑکی اسی کے ساتھ میں نکاح کیا جائے گا۔ بس فیصلہ تو کلیئر ہے، راستہ صاف ہے، اختلاف نہیں، انتشار نہیں، لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، راستہ صاف ہے۔ زور زبردستی نہیں، کوئی کسی کے اوپر نہیں کہے گا کہ زبردستی مجھ سے کر دیا گیا، ایسا نہیں، دونوں نے مان گئے ہاں ٹھیک ہے۔ حابیل کے پاس بکریاں بہت تھے، بھیڑ دمبے، اللہ کے نام پر ایک خوبصورت ایک فربا بکرا دمبا قربانی کیا۔ قابیل کے پاس، وہ کاشتکار تھا، کھیتی باڑی کرنے والا تھا، وہ اس کے پاس گیہوں اناج وغیرہ تھا۔ اس زمانے میں قربانی اور زکوٰۃ کا مسئلہ یہ تھا کہ انسانوں کے لیے اس وقت نہیں دیتے تھے، ایک اونچی جگہ رکھ دیتے تھے۔ زکوٰۃ کے مسئلے میں نے رمضان میں کہا ہوں، اونچی جگہ زکوٰۃ کا مال بھی رکھ دیتے تھے اور قربانی بھی ایک اونچی جگہ پر رکھ دیتے تھے۔ آسمان سے آگ آتی یا آسمان سے بجلی آتی، جس کے مال کو جلا کر راکھ کر دیتی، اس کی قربانی قبول ہو جاتی، لوگ سمجھتے کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ آگ یا بجلی جس کے مال کو نہیں چھیتی تھی، سمجھتے تھے کہ اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اب حابیل نے ایک بہترین دمبا اللہ کے نام پر دیا، قابیل اناج رکھا۔ سو اتفاق کی بات یہ ہے، اللہ کو منظور بھی یہی تھا، اللہ کا فیصلہ بھی یہی تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حابیل کے دمبے کی قربانی کو پسند کیا۔ قابیل جو اناج رکھا تھا، اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اب جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی، اس کے دل کے اندر حسد پیدا ہوا، ایک دشمنی پیدا ہوئی کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی، یہ لڑکی اسے ملے گی، میری قربانی قبول نہیں ہوئے گی، میں جس لڑکی کو پسند کیا وہ لڑکی مجھے نہیں مل رہی ہے۔ دشمنی کی آگ بھڑک اٹھی، موقع محل دیکھ کر کے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کا قتل کر دیا۔ یہ روئے زمین پر پہلا قتل تھا۔
جو قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ علماء نے لکھا ہے روئے زمین پر قیامت تک جتنے قتل ہوں گے، یہ قتل کا وبال سب سے پہلے قابیل کو پہنچے گا، اس لیے کہ قتل کی بنیاد قابیل نے رکھی ہے۔ بعد میں قتل کرنے والے کو ملے گا، پہلے قابیل کو ملے گا اس کا وبال۔ اسی لیے فرماتے ہیں کوئی چیز اگر بنیاد رکھ رہے ہیں، اچھی چیز کی بنیاد رکھو۔ اچھی چیز کی بنیاد رکھنے کے بعد اس اچھی چیز پر جتنے لوگ جمیں گے، عمل کریں گے، ہمارے مرنے کے بعد ہمارے قبر میں ان کا عمل پہنچے گا، ہماری نسلوں کو کرنے کا عمل ان کو پہنچے گا۔ ہم کسی خراب چیز، بری چیز، ناجائز چیز، حرام چیز، بدعات کی چیز کو ایجاد کر دیا، ہم دنیا سے چلے گئے، وہ عمل لوگ کر رہے ہیں، تو اس کا وبال، ان کا گناہ ہمیں قبر میں بھی چلے جائے تو قبر میں بھی پہنچتا رہے گا، اس لیے کہ ہم نے غلیظ چیز کی، غلط چیز کی، خبیث چیز کی ہم نے بنیاد رکھی ہے۔ اس لیے جب بھی کہیں بھی موقع ملے اچھی چیزوں کی بنیاد رکھنی چاہیے، اچھی چیزوں کو شروعات کرنی چاہیے، وہ چیز چھوٹی ہی کیوں نہ ہو۔ غرض کہ معلوم ہوا کہ قربانی کی عبادت آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ خدا کا کرنا یہ ہوا، حابیل کی قربانی اللہ کو پسند آئی، اس نے جو دمبا دیا قربانی میں، اللہ نے حکم دیا کہ حابیل کے دمبے کو اٹھاؤ، جنت میں چھوڑو۔ قبول ہو گئی۔ نظر آیا کہ بجلی آئی، آگ آئی، جلا دی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے ذریعے سے اس دمبے کی حفاظت کی اور جنت میں چھوڑ دیا۔ اور آگے چلے، حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کے ابا، ان کے زمانے میں بھی حضرت علماء نے لکھا ہے 1,00,000 بھیڑ اور بکریوں کی قربانی کی حضرت داؤد علیہ السلام، 22,000، 20 پر 2,000 بیلوں کی قربانی کی ہے۔ ہر نبی کے زمانے میں قربانی تھی، قربانی کا حکم تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آئے، خاندان میں ایک بھتیجے نے اپنے چاچا کی دولت کو للچائی نگاہ سے دیکھا، چاچا کے پاس بڑی زیادہ دولت تھی، یہ دولت کو ہڑپ کرنے کے لیے اور چاچا کی ایک بیٹی تھی اس سے نکاح کرنے کے لیے دولت کی ہرس میں، دولت کی لالچ میں، لڑکی کی ہرس و لالچ میں اپنے چاچا کا قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام تھے، اب قاتل کا پتہ نہیں چل رہا ہے کہ قاتل کون ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے، کلیم اللہ تھے نا، بات کیا، معلوم کی، اللہ کا حکم ہوا کہ ان سے کہیے کہ ایک بچڑا ذبح کرے، اس کا قربانی کا گوشت جو قتل ہو گیا ہے اس کے منہ پر ماریں، وہ زندہ ہوگا اور بتائے گا کہ قاتل کون ہے۔ اس کی ایک لمبی چوڑی تفصیلات، اللہ نے اتنا کہا تھا کہ بچڑا لاؤ، قربانی کرو، قربانی کا گوشت مرنے والے کے منہ پر مارو، وہ زندہ ہوگا ہمارے حکم سے، اور کون قتل کیا ہے، کس لیے قتل کیا بتائے گا۔ انہوں نے بے جا سوالات کی بوجھار کر دی کہ بیل کیسا ہونا چاہیے، کس کلر کا ہونا چاہیے، قد کتنا ہونا چاہیے، اس کی الگ تفصیلات ہے، کبھی عرض کریں گے۔ اللہ نے سورہ بقرہ کے اندر پوری تفصیلات ذکر کیا ہے۔ غرض کے آخر میں ہوا ویسا کہ اس جانور کو لایا گیا، اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا، قربانی کی گئی، وہ قربانی کا گوشت قتل ہونے والے کے منہ پر مارا گیا، جو قتل ہو گیا تھا وہ زندہ ہوا اور کہا کہ مجھے کون قتل کیا اور کس لیے قتل کیا۔ چاچا جو قتل ہو گیا تھا بتا کہ میرے بھتیجے نے قتل کیا ہے میری دولت کے لالچ میں۔ تو معلوم ہوا کہ اس زمانے میں بھی قربانی تھی۔
امام الانبیاء محبوب کبریا، طٰہٰ و یاسین مزمل و مدثر، رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، ان کے دادا عبد المطلب نے منت مانگی تھی، کعبۃ اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، اس میں سے ایک بڑا بت تھا جس کا نام حبل تھا، حبل، اس سے جا کر بیٹے مانگتے تھے، بیٹے، اور یہ مانگتے تھے کہ مجھے 10 بیٹے اگر یہ حبل نام کا بت دے دے تو 10واں بیٹا قربان کریں گے اس کے نام پر۔ عبد المطلب، ہمارے نبی کے دادا عبد المطلب نے حبل نام کے بت کے پاس جا کر، جو سب سے بڑا بت تھا، منت مانگی کہ مجھے 10 بیٹے اگر عطا کیا تو 10واں بیٹا تیرے نام پر قربان کروں گا۔ تو اتفاق سے یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبد المطلب کو 10 بیٹے عطا فرمائے۔ سب سے چھوٹے بیٹے حضرت عبداللہ جو نبی علیہ السلام کے ابا تھے، حضرت عبداللہ سب سے چھوٹے بیٹے، قربانی کرنا منت مانگی ہے۔ حضرت عبداللہ کے اخلاق، عادات، کردار، سیرت اور صورت، لب و لہجہ، سارے لوگوں میں وہ دل مول لیے تھے، سارے لوگوں میں وہ بڑے چہیتے بن گئے تھے، لاڈلے بن گئے تھے، پیارے بن گئے تھے۔ وقت آیا قربانی دینے کا، عبد المطلب نے ہاتھ میں چھری لی، اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کا ہاتھ پکڑ کر قربان گاہ کی طرف لے گئے۔ بہنیں منع کر رہی ہیں، بھائی منع کر رہے ہیں، خاندان منع کر رہے ہیں، لیکن نہیں، منت مانگا ہوں میں، قربان کرنا پڑے گا۔ ایک کاہنہ ملی، ایک جادوگر عورت ملی، کہا کہ عبد المطلب ایک مشورہ میرا قبول کرو گے؟ ہاں بتاؤ کیا ہے؟ اتنے پیارے بیٹے عبداللہ کو جو سب سے چہیتا ہے، سب سے چھوٹا بیٹا ہے، قربان نہ کرو، اس کے بدلے میں اونٹ قربان کرو، 10 اونٹ۔ خرہ ڈالا گیا، ایک طرف عبداللہ کا نام، ایک طرف 10 اونٹ کا نام، عبداللہ کا نام آیا۔ پھر کاہنہ نے کہا 10 اونٹ بڑھاتے جاؤ، 20 اونٹ کا خرہ ایک طرف، حضرت عبداللہ کا خرہ ایک طرف، حضرت عبداللہ کا نام آیا۔ ہوتے 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 100 اونٹ کا خرہ ڈالا گیا، عبداللہ کے نام کا خرہ ڈالا گیا۔ اب جا کر کے 100 اونٹ کا خرہ اٹھا، عبد المطلب نے 100 اونٹ کو قربان کیا حبل کے نام پر۔ حالانکہ مشرکین مکہ بتوں کے نام پر، غیروں کے یہاں بھی قربانی کا تصور ہے، عقیدہ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دیوی اور دیوتاؤں کو جانور کی بلی دیں گے تو یہ خوش ہوگا، اور اس کے اوپر اس کا خون لگائیں گے، اسے گوشت لگائیں گے، جو گوشت ماریں گے تو ان کے گناہ، ہمارے پاپ ختم ہوتے ہیں، جو ہم نے پاپ کیا ہے یہ پاپ دھل جائیں گے، گناہ دھل جائیں گے، ہم نرک میں نہیں جائیں گے، سورگ میں جائیں گے۔ نرک کہتے ہیں جہنم کو، سورگ کہتے ہیں جنت کو۔ یہ ان کا عقیدہ ہے، آج بھی ہے، شروع زمانے سے تھا۔ مشرکین مکہ کے زمانے میں وہ بھی قربانی کا تصور و عقیدہ رکھتے ہی، لیکن غلط رکھتے ہیں۔ اور آگے بڑھے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک دریا تھی، وہ خشک ہو جاتا، جب بھی وہ خشک ہو جاتا سوکھ جاتا۔ ایک نئی نویلی لڑکی کو دلہن بنا کر کے دریا کے نام بھیٹ دیتے تھے، قتل کیا جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے منع کیا کہ کسی انسان کی بھیٹ دینا جائز نہیں ہے۔ پھر ایک خط کافی ہوا دریا کے نام، دریائے نیل کے نام، حضرت عمر فاروق اعظم کا ایک خط، اللہ اکبر، ایک خط کا پاور اتنا تھا کہ دریائے نیل اتنا پانی آیا، اتنا پانی آیا، اتنا پانی چڑھا، خدا کی عزت و جلالت کی قسم،
اس وقت سے لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے آج تک 1 انچ پانی میں کمی نہیں آئی۔ یہ حکم تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ جی میں قربانی کی تاریخ بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن ذبیح کہتے ہیں۔ ابن ذبیح، 2 اللہ کے نام پر ذبح ہونے والے شخصیتوں کے بیٹے۔ کون؟ ایک اپنے ابا حضرت عبداللہ اور ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ۔ ان کی اولاد میں سے اللہ کے نبی ہیں، انہی کی اولاد میں سے حضرت عبداللہ ہیں۔ دونوں کو اللہ کے نام پر قربان کرنے کے لیے لے جایا گیا، اللہ نے محفوظ کیا، اسی لیے نبی پاک علیہ السلام کا لقب ہے ابن ذبیح، اللہ کے نام پر ذبح ہونے والوں کا بیٹا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قربانی کا تصور کوئی نیا تصور نہیں، بہت پرانا تصور ہے۔ اس عبادت کو آج عرب ممالک کے اندر انجام دی گئی الحمدللہ، اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے کل بروز سنیچر ہفتے کے دن ہمارے ملک میں بھی اس قربانی کی عبادت کو انجام دیا جائے گا۔ یہ قربانی کی تاریخ کیا ہے؟ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، اولو العزم پیغمبر، ابو الانبیاء، جیسا آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں، تمام ہزاروں کے نبیوں کے باپ۔ ابراہیم علیہ السلام کے نسل میں ہزاروں کے نبی دنیا میں تشریف لے آئے، اسی لیے ابو الانبیاء کہتے ہیں، اولو العزم پیغمبر۔ امتحانات پر امتحانات، امتحانات پر امتحانات، آزمائشوں پر آزمائشیں، ہر امتحان میں اللہ رب العالمین کے یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے۔ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ۔ قرآن مجید کے 23ویں پارے سورہ صافات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا۔ نمرود کا زور تھا، نمرود خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا تھا، ساری مخلوق، ساری قوم، سارا شہر نمرود کو خدا مان چکا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس گھر میں آنکھوں کو کھولا، باپ بت پرست تھا، بت شکن تھا، بتوں کو بیچنے والا، بتوں کو بیچنے والا، بتوں کو بنانے والا، بتوں کو فروخت کرنے والا، بتوں کو رنگین کرنے والا، بت کو بیچنے والا، بنانے والا، پورا ماحول بتوں کا ماحول تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک عجیب عجیب سوالات اپنے ماں سے کیے، عجیب عجیب سوالات ماں سے کیے، باپ کے سامنے نہیں۔ عام طور پر جو بچے ہوتے ہیں باپ کے سامنے سوالات کم کرتے ہیں، ماں سے زیادہ سوالات کرتے ہیں، آج بھی۔ اس زمانے میں بھی ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اپنے بابا بت پرست ہیں، بت شکن ہیں، بت بنانے والے، بیچنے والے، باپ سے کچھ نہیں کہتے تھے، باپ کے کام سے بیزار تھے، ماں سے سوالات کرتے تھے کہ یہ ابا کیا کام کر رہے ہیں۔ ایک لمبی چوڑی اس کی تفصیلات ہے، قرآن نے اسے نقشہ کھینچا ہے۔ جب باپ کو معلوم ہوا، آزر کو، ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو گھر سے نکال دیا۔ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے خدا پاک سیدھا راستہ بتائے گا، سیدھے راستے پر ڈالے گا، جہاں خدا کی عبادت کرنے میں کوئی آڑ نہیں ہوگی۔ ایک امتحان تھا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ پھر اس زمانے میں ابراہیم علیہ السلام نکلے، اس سے پہلے کے بڑے حالات ہوئے ہیں۔ پھر دوسرا امتحان، شادی ہوئی، اپنی بیوی سارہ کو لیے، موٹے موٹے باتیں عرض کر رہا ہوں، میں تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں، تفصیلات میں اگر جائیں گے تقریباً 4 جمعہ 5 جمعہ لگ جائیں گے، اس کی تفصیلات اتنی لمبی چوڑی ہے، اب اس کا موقع نہیں ہے۔ حضرت سارہ کو لے کر گئے، ایک ظالم بادشاہ نے جب بھی کوئی خوبصورت عورت کو دیکھتا اپنے شکنجے میں لے لیتا۔ وہاں بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے امتحان ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے اور آگے نکلے۔ اولاد نہیں تھی حضرت سارہ کو۔ جب وہ بادشاہ ناکام ہوا اپنی سازش میں، اپنی سازش میں ناکام ہوا، خدمت کے لیے اس بادشاہ نے حضرت سارہ کے حوالے ایک لڑکی کیا جس کا نام ہاجرہ تھا۔ ان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نکاح کیا، اولاد نہیں تھی، 80 پر 6 سال تک اولاد نہیں تھی، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے۔ 80 پر 6 سال کی عمر میں اولاد کی عمر کی امید نہیں ہو سکتی، لیکن خدا نے بتا دیا جب میں چاہوں تو بڑھاپے میں بھی اولاد دے سکتا ہوں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا بھی ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، ان کو بھی اولاد نہیں تھی، بڑھاپے کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد دیا اور کہا کہ یحییٰ نام رکھو۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے کا نام حضرت یحییٰ۔ حکیم کہہ سکتے ہیں کہ اولاد نہیں ہوگی، طبیب کہہ سکتے ہیں کہ اولاد نہیں ہوگی، ڈاکٹر کہہ سکتے ہیں کہ اولاد نہیں ہوگی، خداوند قدوس کی طاقت سے، خداوند قدوس کی قدرت سے مایوس نہیں ہونا۔ ڈاکٹر بڑا، خدا بڑا، حکیم بڑا یا خدا بڑا، طبیب بڑا یا خدا بڑا، اس حکیم کو حکیمیت اللہ نے سکھائی، اس طبیب کو طبیبیت اللہ نے سکھائی، اس ڈاکٹر کو ڈاکٹریت کا علم اللہ نے عطا فرمایا، یہ اس کی ہنرمندی ہے، ہنرمندی۔ لیکن خدا جانتا ہے جس کے مقدر میں اولاد نہیں بھی ہے، اگر اللہ نے چاہا تو اولاد عطا فرمائے گا۔ خدا سے مانگو۔ یہ ایسا دربار ہے، اس دربار سے مانگنے والا کوئی خالی نہیں جاتا۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ، پوری دلائل کے ساتھ اور پوری زور سے کہہ رہا ہوں، یہ دربار شہنشاہوں کے شہنشاہ کا دربار ہے، دنیا میں کوئی شہنشاہ نہیں ہے، غلط بات ہے۔ جتنے فقیر بادشاہ ہیں، جتنے فقیر کروڑ پتی ہیں، ارب پتی ہیں، کھرب پتی ہیں، ناراض نہیں ہونا کہ کھرب پتیوں کو حضرت کیا فقیر بول رہے، میں نہیں بول رہا ہوں، خدا نے کہا۔ سنو اس کی دلیل، اللہ تبارک و تعالی نے بعض مرتبہ عام اعلان کیا، بعض مرتبہ خصوصی اعلان کیا۔
خداوند قدوس اپنے مقدس کلام میں فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب فقیر ہو۔ میں بولے اللہ بولے، کلام اللہ کا، زبان میری، الفاظ اللہ کے، زبان میری۔ آگے پھر اللہ نے ڈکلیئر کیا واللہ هو الغنی الحمید، غنی تو اللہ ہے، اس سے بڑا کون غنی ہے؟ داتا تو اللہ ہے، اس سے بڑا داتا کون ہے؟ اس کا یہ دربار ہے، ساری دنیا فقیر، فقیروں کی بات پر ہمارا یقین، ڈاکٹر فقیر، طبیب فقیر، حکیم فقیر، ساری دنیا فقیر، ایسے فقیروں پر ہمارا یقین ہے، داتا اور بادشاہ کی باتوں پر ہمارا یقین نہیں۔ غرض کی حضرت ابراہیم علیہ السلام 80 پر 6 سال کی عمر میں پہنچے، اولاد نہیں تھی، خدا کے دربار میں مانگا ربی ہب لی من الصالحین، مانگو جسے اولاد نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں مانگو میرے اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، تو نے مجھے بیٹیاں دیا ہے، بیٹے کی بھی مجھے ضرورت ہے۔ کسی کے گھر میں 2 بیٹیاں، کسی کے گھر میں 3 بیٹیاں، کسی کے گھر میں 4 بیٹیاں، ہمارے ایک دوست ہیں ان کے گھر میں 7 بیٹیاں۔ کتنے؟ 7۔ وہ ہار نہیں مانے، 7 بیٹیاں ہوتے ہی ہونے دو، خدا کی جو مرضی ہے وہ ہو کر رہے گا۔ مانگو، بیٹی ایک ہے، بیٹا مانگو، 2 بیٹیاں ہیں، بیٹا ہونا مانگو، کون منع کرتا ہے؟ کون کہتا ہے کہ بیٹا نہیں چاہیے؟ ہونا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے بتایا میرے خلیل نے بیٹا مانگا، تم بھی مانگو۔ ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کی عمر میں پہنچ کر خدا کے دربار میں اپنی جھولی پھیلائی، خدا سے پوچھا الہا و زاری کی ربی ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، صالح بیٹا عطا فرما، نیک بیٹا عطا فرما۔ اللہ کی طرف سے جواب آیا ابراہیم تم تو نیک اور صالح بیٹا مانگا، فبشرناہ بغلام حلیم، ہم دیں گے بیٹا، ابراہیم تم نے بیٹا مانگا ہے نیک اور صالح، ہم تمہیں بیٹا دیں گے، فبشرناہ بغلام حلیم، ایسا بیٹا دیں گے وہ حلم والا ہوگا، وہ اطاعت گزار ہوگا، وہ فرما بردار ہوگا، تم اشارہ کرو اپنی جان کی قربانی کرنے کے لیے تیار ہوگا، ایسا بیٹا ہم تمہیں عطا فرمائیں گے۔ اللہ نے بیٹا دیا، چھوٹا اکلوتا بیٹا تھا، اللہ کا حکم ہوا، اللہ کی محبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اتنا کوٹ کر کے بھری ہوئی تھی کہ خون کی روانگی سے زیادہ اللہ کی محبت کی روانگی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جسم میں، گوشت میں خون کے قطرے میں۔ اب اللہ نے آزمائش لینا چاہا، میری اتنی محبت ہے میرے خلیل کے دل و دماغ میں، خون کے قطرے میں، جسم کے گوشت اور گوشت میں، میرے خلیل نے اولاد کو مانگا، میں نے اولاد دیا، اب میرے خلیل کے دل میں میری محبت ہے، اپنی اولاد کی محبت ہے، امتحان لینے کے لیے اللہ نے فرمایا اے ابراہیم اپنی بیوی اور بیٹے کو بیابانوں میں، جنگلوں میں چھوڑ کر چلے جاؤ، کچھ بولنا نہیں، چھوڑو چلے جاؤ۔
ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو جنگل و بیابان میں، جہاں آج کعبۃ اللہ ہے، جہاں آج زمزم کا کنواں ہے، جہاں آج مطاف ہے، جہاں آج حرم شریف ہے، یہاں پر چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام جانے لگے۔ ہاجرہ پیچھے سے دوڑ کر دامن پکڑ لی، اجی کہاں جا رہے ہو، مجھے اکیلے یہاں چھوڑ کر، وہ بھی طفل کے ساتھ۔ ایک طفل ہے، نہ چرندہ نہ پرندہ نہ انسان نہ درخت، کچھ نہیں، ایسے جنگل و بیابان میں مجھے اور چھوٹے طفل کو چھوڑ کر کہاں نکلے؟ کچھ جواب نہیں۔ ایک بار پوچھا، دو بار پوچھا، ہاجرہ کے دل میں بات آئی، کیا خدا کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا بس کیا کرے منڈی۔ ہاجرہ نے چھوڑ دیا تھا، جاؤ اللہ حافظ فی امان اللہ، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ جس خدا نے چھوڑنے کا حکم تمہیں دیا ہے، وہ خدا کی ذات سے مجھے یقین ہے کہ مجھے اور میرے بچے کو ضائع نہیں کرے گا۔ ارے جس خدا نے آگ کے اندر تمہیں محفوظ کیا ہے، براہ راست آگ کو حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، وہ خدا مجھے اور میرے بچے کو ضائع نہیں کرے گا۔ جاؤ اللہ حافظ فی امان اللہ، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ چلے اس کی بھی ایک لمبی چوڑی تفصیلات میں کیا عرض کروں، کیا چھوڑوں، وقت کی کمی ہے۔ جب بڑے ہوئے، اس کی بھی ایک داستان ہے کہ پانی کے لیے حضرت حاجرہ نے، میں نے عرض کیا پچھلے جمعوں میں، صفا مروہ کی جو حاجی سعی کر رہے ہیں، یہ حضرت حاجرہ کی ادا اور وفا کا نام ہے۔ یہ واجبات میں سے ہے، صفا اور مروہ کی سعی کرنا۔ دوڑ لگائی، پانی ختم ہوا، کھجور ختم ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ جہاں ایڑیاں لگڑ رہے تھے، بعض علماء نے لکھا ہے کہ تھوڑے بڑے ہو چکے تھے، کچھ چلنے کے قابل ہو گئے تھے، جبرائیل آئے، اپنے پر سے مارا، زمزم کے چشمے کو اللہ نے جاری فرمایا۔ پوری دنیا استعمال کر رہے نہیں کر رہے، لاکھوں کے حجاج کرام کتنے لیٹر لاتی، 5-5 لیٹر کا حساب لگاؤ، چھپا کو الگ لاتی جی، خالی 5 پرش نہیں، چھپا کو بھی لاتی چھوٹے چھوٹے بٹلا میں، لاؤ وہ ہے ویسی چیز۔ آدمی دولت کی حرص کرے کہ نہ کرے، لیکن کھجور کی بھی حرص نہیں کرتا آدمی، زمزم کے پانی کو اتنا حرص کرتا، اتنا حرص کرتا، اگر پرمیشن دے دی جائے ٹینکر لے کر آ جائے گا، اتنی حرص کرتا ہے زمزم کے پانی میں۔ کرنا بھی چاہیے، اللہ نے وہ تاثیر زمزم میں رکھا ہے، وہ زمزم کا چشمہ جاری ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا، اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کو مانگا، اولاد میں نے دے دیا، کہ میری اتنی محبت ان کے دل و دماغ میں ہے، اب میری محبت باقی ہے یا بیٹے کی محبت باقی ہے؟ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ کی رات کو خواب دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ خواب سمجھ کر خاموش ہو گئے، دوسرا دن اٹھے، کچھ بکریوں کو قربان کیا، 9ویں تاریخ کو بھی خواب نظر آیا، خواب سمجھ کر خاموش ہو گئے، دوسرا دن اٹھے، بکریوں کو ذبح کیا۔ اللہ کا حکم تھا، سب سے زیادہ آپ کو جو چیز محبوب ہے، پسندیدہ ہے، اس کی قربانی مطلوب ہے۔ وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، جو اللہ نے کہا تھا نا، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، قَالَ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا، منام کہتے ہی خواب کو، انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں تمہیں دیکھا،
انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے، فانظر ماذا تری، تمہاری کیا رائے ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے رائے اس لیے نہیں پوچھی کہ نہ کر دے تو ذبح نہ کریں گے، آزمائش تھی کہ میں نے اللہ سے کہا تھا کہ مجھے نیک صالح بیٹا ہونا، اللہ نے کہا تھا فبشرناہ بغلام حلیم، علم والا، اطاعت گزار، فرما بردار، تم اشارہ کرو تو جان کی قربانی دینے والا بیٹا عطا کروں گا۔ اب دیکھیں کہ بیٹا کتنے پانی میں ہے، خدا کا نام سنتے ہی اس کے زبان پر کیا الفاظ نکلتے ہیں، امتحان لینے کے لیے کہا۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان مجھ سے کیا پوچھتے ہو، ارے خدا کا حکم تمہیں آیا ہے، مجھ سے کیا پوچھتے ہو۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین، جو حکم خدا کا آپ کو ملا ہے کر گزریے آپ، رہا میرا مسئلہ۔ ایک جملہ یاد رکھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ میں صبر کروں گا، یہ نہیں فرمایا ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین، جتنے آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک صبر کرنے والے ہی، ان صبر کرنے والوں میں مجھے آپ کو پائے، آپ مجھے پائیں گے انشاء اللہ من الصابرین۔ کے بعد کا جملہ سنو، فلما اسلم وتلہ للجبین، جی قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں میں، 23 پارے سورہ صافات کی آیتیں ہیں۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، باپ بیٹا دونوں، فلما اسلم، اسلام کا ذکر ہے، اسلام کے معنی جھک جانا، ایک بڑی طاقت کے سامنے جھک جانا، ماننا، اپنے آپ کو سلنڈر کر دینا۔ وہ کون سی بڑی طاقت؟ خداوند قدوس کی بڑی طاقت ہے، جس کے سامنے ابراہیم بھی جھک گئے، اسماعیل بھی جھک گئے۔ جب خدا کا حکم آیا، ابراہیم بھی پلٹ کر کے نہیں پوچھا یا اللہ بڑھاپے کی عمر میں تو نے مجھے بیٹا دیا اور اسی بیٹے کو قربان کرنے کا تو نے حکم دیا، اس میں حکمتیں کیا اور مصلحتیں کیا ابراہیم علیہ السلام نے نہیں پوچھا۔ ہم حکمتوں کے پجاری، ہم مصلحتوں کے پجاری، اس میں کیا حکمت ہے، اس میں کیا حکمت ہے، یہ کرے تو کیا ہوتا، وہ کرے تو، ہم عقل کے گھوڑے دوڑانے والے۔ اسی لیے دل کے اندر جتنی انانیت کے بت رکھے ہوئے ہیں، ان بتوں کو توڑنے کا حکم دیا گیا۔ خدا کا حکم آئے، سمجھ میں آئے تو بھی کرو، سمجھ میں نہ آئے تو بھی کرو، حکمتیں اور مصلحتوں کے پجاری بن کر حکمتیں مصلحتیں تلاش کرنے میں نہ لگو۔ یہ کام کرنے میں کیا حکمت ہے، کیا ارے کیا حکمت ہے، کیا مصلحت ہے، خداوند قدوس بہتر جانتا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے یہ حکم کس کا ہے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، جھک گئے، مان گئے۔ بیٹے نے کہا ابا مجھے پیشانی کے، فلما اسلم وتلہ للجبین، جبین کہتے ہیں یہ ماتھے اور پیشانی کو، ماتھے کے بل لٹائیے مجھے، پیشانی کے بل لٹائیے مجھے، پیٹ نیچے ہو پیٹھ اوپر ہو، تاکہ ذبح کرتے وقت میرے چہرے کو دیکھ کر آپ کے اندر محبت نہ جائے بیٹے کی۔ پسر کی، پسر کہتے ہیں بیٹے کو، پدر کہتے ہیں باپ کو، پسر کی محبت میں آ کر کے کہیں خدا کے حکم کو کرنے میں تاخیر نہ ہو جائے، اس لیے اپنے پسر کو، اے میرے پدر، فارسی کے الفاظ یہ، اے میرے پدر، اے میرے ابو، مجھے پیشانی کے بل لٹائیں۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، آنکھوں کو پٹی باندھ دیجیے، خود بھی باندھ لیجیے، میرے کپڑوں کو خون کے چھینٹوں سے بچائیں تاکہ میرے کپڑے دیکھ کر خون کے چھینٹوں سے میری والدہ کو تکلیف ہونے نہ پائے۔ اس سے پہلے کے حالات، جب نکلے ہاتھ میں رسی لے کر، چھری لے کر، ابراہیم علیہ السلام بیوی سے کہا کہ بچے کو نہلاؤ دھلاؤ خطبہ لگاؤ، کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ دوست کے یہاں دعوت کو لے کر جا رہے ہیں۔ شیطان آیا 3 جگہ، وسوسہ ڈالا،
ابراہیم علیہ السلام کو کہ بیٹے کو بھلا کوئی باپ ذبح کرے گا؟ وہی سنت کو آج حاجی ادا کر رہے ہوں گے۔ کنکریاں جو مارا جاتا ہے، بڑا شیطان، اس سے چھوٹا شیطان، اس سے چھوٹا شیطان، یہ وہی جگہ ہے جہاں شیطان نے حضرت ابراہیم کو وسوسہ ڈالا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں اٹھا کر مارے کہ چل شیطان، خدا کے کام کو کرنے میں رکاوٹ بن رہا، نکل یہاں سے ملعون، مجھے خدا کا حکم ہوا ہے، میں کروں گا ضرور۔ دوسری جگہ گئے، پھر وہاں آیا، پھر وہاں مارے، وہ نشان بنا دیے گئے کہ جب تک یہ ادا اور یہ وفا عمل نہیں کرو گے حاجی، تو حاجی نہیں بنے گا، تو حاجنی نہیں بنے گی، یہ عمل کو کرنا پڑے گا ابراہیم علیہ السلام کے، یہ عمل کو کرنا پڑے گا حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے۔ اس وقت تک کوئی حاجی نہیں بنتا، کوئی حاجنی نہیں بنتی۔ یہ عمل ہے۔ قربانی کے عمل میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ابراہیم علیہ السلام پاس 100/100 کو 100 لیے کامیاب۔ اللہ نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ندائی اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، خواب کو سچ کر دکھایا، خواب کو تم نے سچ کر دکھایا ہے۔ ایک خواب تھا، ہم نے خواب کے ذریعے سے امتحان لیا۔ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، حجت اور دلیل ہوتی ہے۔ ہمارا خواب دلیل بھی نہیں، حجت بھی نہیں۔ ہمارے خواب کبھی صحیح ہوتے ہیں، کبھی غلط ہوتے ہیں، لیکن نبی کا خواب وہی ہوتا ہے جیسا اللہ جبرائیل کے ذریعے سے وہی بھیجتے ہیں، خواب کے ذریعے سے بھی ویسا ہی وہی کا حکم ہے۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ذبح کر رہے تھے، بڑی تفصیلات ہے، موقع ملے تو انشاءاللہ کل سنیں گے آپ۔ اللہ رب العالمین کو اتنی ادا پسند آئی، اتنی ادا پسند آئی یہ باپ اور بیٹے کی، اسماعیل علیہ السلام کو بچایا۔ وہ جنت میں جو دمبا تھا نا، کس کا؟ حابیل کا دمبا۔ حابیل نے، آدم علیہ السلام کے بیٹے نے جو قربانی دی تھی، اللہ نے اس دمبے کو جنت میں رکھا تھا نا، جبرائیل اور دیگر فرشتوں کے ذریعے سے جنت کا یہ دمبا لا کر کے چھری کے نیچے رکھ دیا گیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان و نسل سے سید الاولین والآخرین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے والے تھے، تو کیسا ذبح کرواتے خدا؟ امتحان تھا، امتحان میں کامیاب ہوئے، بس۔ ان کی نسل سے ہمارے نبی آنے والے تھے، تو کیسے ذبح ہوتے؟ یہ خدا کی طرف سے امتحان تھا۔ میرے پیارو، اس ادا کو، اس سنت کو ادا کرنے کل جا رہے ہیں، بڑے خلوص و للہیت کے ساتھ میں قربانی کرو۔ قربانی کرنے والے 5 منٹ بیٹھو، بڑی خلوص و للہیت کے ساتھ۔ بڑے جانور میں 7 حصے، اونٹ ہے، بیل ہے، وغیرہ وغیرہ، ان 7 حصوں میں 6 حصے خلوص کے ہیں، قربانی کے۔ ایک حصہ بھی اگر گوشت کھانے کی نیت رکھ لیا کسی نے، کسی کی قربانی نہیں، سب کی نیت قربانی کی ہونا۔ قربانی کی بڑی فضیلت بیان کی گئی، اب موقع نہیں اس کا۔ ہاں، جن جانوروں کو ممنوع کیا گیا حکومت کی طرف سے، خاص اس کا خیال رکھیں، بہت خاص۔ گزشتہ جمعہ بھی میں نے کہا نا، ہماری قوم بڑی جوش کی قوم، جوش سے کام نہیں چلتا۔ جوش دکھانے کا ٹائم ہے، علماء بولیں گے اس وقت جوش دکھاؤ تمہارا، لیکن اب جوش دکھانے کا وقت نہیں ہے، بلکہ اپنے جوش کو کنٹرول میں رکھ کر ہوش کے ساتھ میں کام لینے کا زمانہ چل رہا ہے۔ اس لیے جہاں کہیں پکڑ دھکڑ نہیں ہے، پنچایت پلاٹا نہیں ہے، نقصان نہیں ہوتا، ایسی جگہ کہیں بڑے جانور کو ذبح کرتے ہیں تو ذبح کر کے بڑی احتیاط کے ساتھ میں گوشت لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا جی پیسہ، ہمارا جی جانور، کون کہتے ہیں کس کا؟ ہمارا ہے، لیکن حکومت ہماری نہیں ہے نا۔
حکومت ہماری نہیں ہے، ہم حکومت کے خلاف کام نہیں کر سکتے۔ اور چھوٹے جانور ہیں، بکرا، یہ گھروں میں کریں، اور گھروں میں بھی ایسا کریں کہ کوئی غلاظت، کوئی غیر مسلم بھائی دیکھے تو کراہت نہ ہو، اسے تکلیف نہ ہو۔ پاکی صفائی اسلام سے بڑا مضبوط کنکشن ہے، پاکی صفائی کا اسلام سے بڑا مضبوط کنکشن ہے۔ الطہور شطر الایمان او کما قال النبی علیہ الصلوۃ والتسلیم، اللہ کے نبی نے فرمایا پاکی صفائی آدھا ایمان ہے۔ نماز پڑھنے سے پہلے جو نماز کی شرائط ہیں ان میں سے زمین کا، جگہ کا پاک ہونا شرط اور کنڈیشن رولز میں سے ہے۔ تو آج قربانی کر رہے ہیں تو جہاں قربانی کر رہے ہیں اس چیز کا بھی پاک و صاف کرنا ضروری ہے۔ ہوگا ہمارا کام ذبح کرے، گوشت لیے چلے گئے، چمڑا بھانج پڑ کو ہے اور اوجڑی بھانج پڑ کر ہے اور غلاظت بھانج پڑ کر ہے، ایسا نہیں۔ اپنے ہاتھوں سے اٹھاؤ، سمٹو، یہ جانور اپنی اولاد کے بدلے میں قربان ہوا ہے، اللہ کا شکر ادا کرو، تو نے قربانی دینے کی توفیق دی، میرے خدا ہماری قربانی کو تو قبول فرما، نام و نمود سے بچا، دکھاوے سے بچا۔ اور یہ فیس بک میں، یوٹیوب میں، ٹویٹر میں، فلاں فلاں میں اپنے جانور کو نمائش کر کر فوٹو پکڑ کر کے ڈالنا، یہ سب چونچلے حرکتیں چھوڑو میرے بھائیوں، چھوڑو۔ چھوٹے گاؤں سے لے کر بڑے شہر تک بھی یہ چونچلے حرکتیں موجود ہیں۔ ارے حالات دیکھو میرے پیارو، یہ اسلامی حکومت نہیں کہ جو چاہے آپ کریں، خاص خیال رکھیں اس کا، باقی صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ ہاں، اس میں قربانی کے بعد 3 حصے کریں، مستحب ہے۔ اگر کسی کی فیملی بڑی ہے، کٹنبہ بڑا ہے، پورا گوشت بھی رکھ سکتے ہیں، آپ نے اللہ کے نام پر انی وجہات پڑھ کر قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ پڑھ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے جانور کے گلے میں چھری پھیر دیا، جانور کے گلے سے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے وہ قربانی قبول ہو گئی۔ 3 حصے کرو، مستحب کہتے ہیں پسندیدہ عمل نہیں۔ بھئی ہمارا خاندان بڑا ہے، کٹنبہ بڑا، بھائی چارے بڑے، رکھو کھاؤ، منع نہیں ہے، گناہ بھی نہیں، پورا بیل تمہیں رکھو کھا لو، منع نہیں۔ لیکن مستحب عمل یہ ہے کہ ایک حصہ اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک قربا کے لیے، ان کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کٹنبہ تو ہر ایک کا بڑا رہتا ہی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اونٹ میرے لیے پورا ہو، اس میں سے کچھ نکال کر ان کا بھی حصہ دیں۔ ہاں، ایک مسئلہ یہ ہے غیر مسلم بھائی کو بھی دے سکتے ہیں قربانی کا گوشت، اگر کوئی کھانے والا ہے اسے بھی دیں۔ اور ایک مسئلہ یاد رکھیں، ذبح کرتے وقت بڑے آرام سے، اطمینان سے جانور کو گرائیں۔ جی، جانور کے سامنے چھری تیز کرنا مکروہ ہے۔ ایسے قصائیوں کو ہم نے دیکھا میرے پیاروں، یہاں بہت سارے قصائی میرے بھائی ہیں، احباب ہیں، ان سے بہت ہی معذرت کے ساتھ، شاید کہ ایسا آپ نہیں کرتے ہوں گے، میں نے کئی جگہ دیکھا اور جمعہ کی خطاب میں نے تنبیہ کیا، زور لگا کر کے بولا، اور جہاں پر ہم دیکھا ہے وہاں بھی ہم نے منع کیا۔ ایک جانور کے سامنے لٹا کر چھری کو تیز کرنا مکروہ ہے۔ کیوں یہ غلط کام کرتے ہو تم؟ اللہ کے نام پر قربان کر رہے ہو اور جانور کے سامنے چھری تیز کرنا جائز نہیں۔ یتی چھری سے بھی نہ ذبح کرو، یتی چھری سے بھی، یتی چھری مرغی کے واسطے برابر ہے، معلوم ہوا؟ بڑی چھری لاؤ، لڑنے کے واسطے لانگا لگاتے ہیں، لڑنے لانگا لاؤ بولے گا تم نا، یہاں بڑے جانور کو ذبح کرنے کے واسطے لاؤ، تیز بنا کر رکھو، 4 رگاں آسانی سے کٹ جانا، سمجھ میں بات؟ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہیں کرنا مکروہ ہے، کھینچ کر لے کر نہیں جانا، بڑے پیار سے، ادب سے۔ اگر تمہارا بچہ وہ جگہ میں ذبح ہونے والا ہے، ایسا لے کر جاتے نہیں، لے کر جاتے۔ احساس پیدا کرو کہ ہماری اولاد قربان ہو رہی ہے، آج جانور کو ہم قربان کر رہے ہیں، ضرورت پڑے تو کل ہماری جان بھی اللہ کے نام پر قربان کریں گے، یہ جذبے کے ساتھ میں قربانی دینا ہو۔ ضرورت پڑے ہمارے مال کو اللہ کے نام پر قربان کریں گے، ضرورت پڑے ہمارے وقت کو اللہ کے نام پر قربان کریں گے، یہ جذبے کے ساتھ میں قربانی کرو۔ اچھا، ایک اہم مسئلہ سنو، یہ قصائی آتے نہیں بھائیاں، قصائی بھائیاں،
یہ منہ میں گٹکا گٹکا رکھنے کو آتی نا، ان کو بولو اللہ کے بندے تو گٹکا پٹکا بعد میں کھا، پہلے تھوک کو کلی کر۔ اور ذبح کرتے وقت کا ایک اہم مسئلہ یاد رکھو، جانور کو لٹایا، چھری پڑ جو ہے چھری گلے پر رکھ کر کاٹتے وقت دعا پڑھ کر، اتنی زور سے دعا پڑھیں کہ یہاں کھڑیس والے سن لیں، یا نہیں تو ہم اتنا زور سے پڑھیں کہ ہمارے کانوں تک یہ آواز پہنچ جائے، بسم اللہ اللہ اکبر بول کر ذبح کریں۔ ایک چھری ہے، 3 آدمی پکڑے ہیں، مسئلہ یاد رکھیں۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں ہم حرام کھا گئے ہیں اب تک پتہ نہیں۔ بڑی چھری ہے، جانور بڑا ہے، ایک آدمی ذبح کرنے والا اور 2 آدمی پکڑے ہیں، ایک چھری کو 3 ہاتھ لگائے ہیں، تینوں کا بھی بسم اللہ اللہ اکبر بولنا ضروری ہے۔ ایک نے پڑھا 2 نہیں پڑھے تو جانور مردار ہو جاتا ہے، تو مسئلہ یاد رکھیں۔ ہاں بھول سے نہیں پڑھا وہ الگ چیز، بھول کا الگ مسئلہ ہے، بھول سے پیٹ بھر کو کھا گئے تو بھی روزہ ہو جاتا، سمجھ میں یہ بات ہے جی۔ بھول سے نماز میں کوئی رکن چھوٹ جائے، سجدہ سہو کر لینے سے نماز ہو جاتی، بھول سے کوئی کام ہو گیا نہیں پڑھے وہ الگ مسئلہ۔ جان بوجھ کر انہوں پڑھ رہی نا جی ذبح کرنے والے، بھائی کیا پڑھنا، یہ بول کر کے چھری پر ہاتھ رکھنے والا ہر فرد پڑھنا بسم اللہ اللہ اکبر، دونوں ہاتھ لگائے ہیں دونوں پڑھنا، 3 ہاتھ لگائے ہیں چھری کو تینوں پڑھنا، ایک نے پڑھا ایک نہیں پڑھا، ایک نے پڑھا 2 نہیں پڑھے تو جانور مردہ ہو جائے گا، چاہے مرغی ہو، بکرا ہو، بیل ہو، اونٹ ہو، کون سا بھی جانور ہو، اس کا خاص خیال رکھیں۔ کتنے مرغی کے دکان ہیں یہاں پر، معاف کیجئے گا، بڑی سیدھی سادی بات ڈنکے کی چوٹ پر بولنے کا میں عادی جی، میں کسی کے چہرے کو دیکھ کر اور کسی کو ڈر کر بات کرنے کا عادی نہیں، میں کتنے یہاں پر مرغی کے دکانیں ہیں، میں پروو کرا سکتا ہوں، میں کیسا ذبح کرتے ہیں، کیوں ذبح کرتے ہیں، کچھ بھی لحاظ نہیں، کتنے مرغیوں کو مردہ کر کے کھلا رہے ہیں، یہاں کی بات نہیں، میں نے کہا نا جہاں ہم نے دیکھا متنبہ کیا تنبیہ کیا، بھائی حلال کرنے کے کچھ آداب بتائے ہیں، آداب شریعت مطہرہ لاورث ہمیں نہیں چھوڑی، ارے ہگنے کے بعد موتنے کے بعد صفائی کرنے کا طریقہ بتائی، بیت الخلاء کرنے کے بعد پاخانہ کرنے کے بعد کوسی انگلی سے صاف کرنا چاہیے، وہ تک کے لکھا ہے، وہ تک کے بتایا ہے، مرغی کاٹنے کا طریقہ نہیں بتائے گا شریعت مطہرہ، سمجھ میں نہیں بات، یہ سب مسائل سیکھو، اب نہیں سیکھیں گے تو کب سیکھیں گے، کب سیکھیں گے بھائی، آؤ پوچھو مسائل پوچھو علماء سے، علماء سے قریب ہو، علماء سے محبت کرو، علماء سے پوچھو، آپ پوچھیں گے تو علماء کو کتابیں دیکھنے کا موقع ملے گا، مسائل دیکھنے کا موقع ملے گا، آپ نہیں پوچھتے، ہمارے ذہن سے مسائل نکل جاتی، بعض مرتبہ مسائل بولنا تو کتابیں چھاننا پڑتا، فوراً امیڈیٹلی ذہن میں مسائل نہیں رہتے، کیوں؟ تو میں نہیں پوچھ رہی، ہمیں نہیں بول رہی، بھول جا رہی۔ اس زمانے میں علماء کو ہر ایک مسئلہ معلوم کرتے تھے، تو یہ ساری ضروری چیزیں ہیں، اس کا خاص خیال کرتے ہوئے آپ قربانی کریں، اور بہت آرام سے ذبح کرنے کے بعد جانور کو ٹھنڈا ہونے کا موقع دیجیے۔ جو قصائی بھائی آتے ہیں ان بھائیوں سے کہیے کہ میرے پیارے بھائیوں، ان کو چائے بنا کر تھوڑی دیر، چائے کا کپ بڑے گلاس میں بناؤ، چھوٹے میں دیو نہ کو، بڑے گلاس میں چائے دے کو بولو جانور ٹھنڈا ہونے تک یہ چائے پیتے رہو آپ جی۔ جانور کو ذبح کرتے ہی فوراً اس کی چمڑی کو چھلنا یہ مکروہ ہے، اب بھی زواج کرے نہیں لو اور ایک گھڑا دھڑ لائی لڑکے اور ایک گھڑا، کتنے غلط کام کر رہے، مکروہ حرام کے قریب کام کر رہے ہیں، ناپسندیدہ عمل، یہ قربانی کر رہے ہو، اس کے کچھ آداب ہیں، شرائط، یہ نئے فقیر کو بھیک کی جلدی کرتے، ایسے آتی کچھ لوگ جلدی جلدی لڑکانا، 4 5 6 4 5 6 دھنادھن چلو نکلو دوسری طرف جانا، ایسا کو نکو پکڑو، 1000 2000 زیادہ دیو، اطمینان سے بیٹھ کر چائے وغیرہ پی کر آرام کے ساتھ میں پوری کارروائی کو انجام دے کو جانا، ایسے آدمی کو پکڑو، سمجھ میں ہی بات، اور بھی مسائل ہیں انشاءاللہ جسے ضرورت ہے
آپ فون کے ذریعے سے علماء کرام سے معلوم کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے کہنے کو سننے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ آپ سب جانتے ہیں کل عید کا دن ہے، معلوم کہ نہیں معلوم؟ ارے بولو بھائی، کل کون سا دن ہے؟ ہفتہ ہے، عید کا دن ہے۔ ہماری عیدگاہ میں، ہمارے شہر کے عیدگاہ میں 9:30 بجے جماعت ٹھیک سے کھڑی ہو جائے گی، کسی کا انتظار نہیں کریں گے۔ 9 بجے جمع ہو جانا۔ کتنے بجے؟ انہوں سیٹ صاحب آئی نہیں، انہوں متولی صاحب آئی نہیں، انہوں ٹھاکور صاحب آئی نہیں، یہ یہاں چ نہیں، ہر جگہ کی یہ کیفیت۔ رکو حضرت 15 لازم جو ٹائمنگ دیا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، قرآن کہتا ہے وقت مقررہ پر نماز کو فرض کی گئی ہے، جو وقت طے کیا گیا اس وقت پر کام کو انجام دے دے۔ کیا عمل کر رہے ہیں ہم؟ 9 بجے آ جاؤ صبح عید نہ، دوڑ کو آؤ نہ کو، آدھا گھنٹہ پہلے آؤ۔ عید کی نماز کا طریقہ ذہن سے نکل جاتا، سال میں 2 بار پڑھتے، سے غور سے سنو، اطمینان سے ذہن میں رکھو، اچھا نماز پڑھنے کی کوشش کرو۔ جلدی میں آئے، 2-3 تکبیر ہو گئے، پہلی رکعت ہوگی، کیسا پڑھیں گے آپ؟ کیا معلوم کیسا پڑھیں گے؟ ظہر کی نماز مس ہوگی، آپ بعد میں پڑھ لے سکتی ہیں۔ عید کی نماز چلے گی تو کہاں پڑھتی ہیں؟ یہاں ایک نماز ہوتی ہے ہمارے شہر میں 3-4 جگہ ہی، تو کیا کہ بھی یہاں مس ہوگی وہاں چلے جائیں گے، ایسا نہیں نا۔ اور ایک مسئلہ سنو، جب تک ہمارے شہر میں عید کی نماز نہیں ہو جاتی اس وقت تک قربانی کرنا جائز نہیں۔ گزشتہ جمعہ میں نے کہا، ہاں اگر 2-3 جگہ نماز ہوتی ہمارے شہر میں تو پہلی نماز ہوتے ہی قربانی کرنا پورے شہر والوں کے لیے جائز ہو جاتا، لیکن ہمارے شہر میں ایک ہی نماز ہوتی ہے، ایک ہی عیدگاہ میں ہوتی ہے، سب جم کر پڑھتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے۔ جب تک ہمارے شہر میں عید کی نماز نہیں ہوتی، ٹمکور سے پڑھ کر آ گئے، ہمیں کاسے کی پڑھ کر آ گئے، نہیں ٹمکور میں پڑھ لیا گا تو یہاں تمہارا جانور لگا ہاتھ ذبح کر ڈالو، یا نہیں؟ اس کا بھی خاص خیال رکھیں، اس لیے کہ مجھے چاروں طرف سے کئی دنوں سے فون آ رہے ہیں، مجھے ہمارے اس شہر سے بھی آ رہی ہیں، بازو شہر سے بھی آ رہی ہیں، ہمارے خود شہر بنگلور سے بھی، جو وہاں سے بھی فون وغیرہ آ رہی ہیں۔ یہی مسئلہ ہم نے کہا کہ جلدی ہو رہی، وہ بنگلور بڑے شہروں کا قصہ الگ، 6:10 سے شروع نماز، ایک شہر میں ایک نماز 6:10 کو ہوگی، چھوڑ ڈالا، جاؤ کاٹ لو، بعد میں 10 بجے 10:30 بجے ہے، 9 بجے ہے، 9:30 بجے، وہ الگ مسئلہ۔ اس کا خاص خیال رکھو۔ بہت سارے مسائل ہیں، کون سے مسائل کو میں عرض کروں، ٹائم کی قلت ہے، ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، میں معذرت چاہتا ہوں کہ آج ذرا وقت زیادہ ہو گیا۔ مسائل تو ابھی بہت مسائل ہیں، کیا کریں؟ یہ مسائل آئندہ جمعہ تو نہیں بول سکتے، یہ مسائل آئندہ جمعہ آپ نہیں سن سکتے، اس لیے تھوڑا وقت زیادہ ہو گیا، میں معذرت خواہ ہوں۔ انشاءاللہ آئندہ جلدی آنے کی کوشش کریں، جلدی بات بھی ختم کر لیں گے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔